ناظرین، یہ تھی خبریں اور خبروں کے ساتھ ساتھ اب پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ ہم آج نیوز پلس کی سالگرہ منا رہے ہیں، سیلیبریٹ بھی کر رہے ہیں، ساتھ ساتھ ہم ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال اور ساتھ ساتھ ابھی ہم نے پاکستان کی جو میڈیا پالیسی ہے اس کو جو ہیڈ کر رہے ہیں ٹیکنیکل ہیڈ، ان سے ہم نے بات کی اور ان سے ہم نے پوچھا کہ میڈیا پالیسی کیا ہے، اور آزادی کے حوالے سے جو آزادی گفتار ہے، آزادی تحریر ہے، اس حوالے سے بھی بات کی کہ یہ جو آزادی ہے یہ کہاں تک چلتی ہے۔ یہ آزادی وہاں تک چلتی ہے جہاں تک آپ کا ناک شروع ہوتا ہے، تو جہاں پہ آپ کو ہرٹ کرنا شروع کرے وہ آزادی وہاں پہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہی میرا خیال ہے کہ میڈیا پالیسی کا بھی ایک بنیادی رکن ہے۔ اس میں امید ہے کہ ہم سب لوگ اس کو فالو کریں گے اور اس کے مطابق اپنے جو ہے وہ ترتیب بنائیں گے۔ ہمارے نمبرز ہیں 922925 اور 92204558۔ ہمارے ساتھ کالرز کا بھی سلسلہ جاری ہے اور ٹیلی فون ٹھیک ہو چکا ہے، آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں اور ہمیں بتا سکتے ہیں کہ اس حوالے سے نیوز پلس کے حوالے سے اگر آپ کے کوئی کامنٹس ہیں تو آپ ہمیں بتائیے گا، شیئر کیجیے گا اور بتائیں کہ آپ کیا سوچتے ہیں۔ اب ہم جو ویڈیو میسیجز کا سلسلہ ہے وہ ہم آپ کے ساتھ مزید آگے بڑھائیں گے۔ اب ہم سنتے ہیں کامنٹ جناب میجر ریٹائرڈ طاہر اقبال صاحب کا، جو کہ وزیر ہیں، وفاقی وزیر ہیں کشمیر اور شمالی علاقہ جات کے۔ ان سے دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں نیوز پلس کے حوالے سے۔ میں بڑا ریگولر وزٹر ہوں نیوز پلس کا، اور فرینک بات کروں گا کہ میں ابھی پچھلے دنوں جب امریکہ گیا تو وہاں بھی لوگوں نے کہا کہ آپ کو ہم نے ٹیلی ویژن پہ دیکھا۔ اس کا مطلب ہے کہ دنیا میں باہر بھی لوگ اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں اور ویورشپ بڑھ رہی ہے۔ اور اس پروگرام میں جا کے دو چیزوں کا بڑا ایک تو ہوتا ہے، ایک یہ ہے کہ اوپن ڈسکشن ہے، اور کئی دفعہ ایسے اور ڈائریکٹ پبلک آپ سے سوال پوچھ رہی ہوتی ہیں، اور جب آپ جواب دیتے ہیں تو آپ کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ کئی جواب ایسے ہوتے ہیں شاید کئی دفعہ آپ نہیں بھی دینا چاہتے ہیں، لیکن آپ کو جواب تو اوپن ہے۔ یہ پروگرام لوگوں کی ڈسکشنز کے لیے، لوگوں کی آراء کے لیے، لوگوں کے جو اسپیکولیشنز ہیں یا جو کوشچن چاہتے ہیں اس لیے اوپن ہے، اور جو جواب دینے والا ہے اس کو بھی مینٹلی ہر چیز کے لیے تیار ہونا پڑتا ہے کہ یہ گلدستہ ہے جہاں سوال و جواب بھی ہوتے ہیں، نیوز بھی ہوتی ہیں، کرنٹ افیئرس پہ کچھ جو مین جو آئٹم ہے کوئی جو دنیا میں چل رہا ہوتا ہے اس پہ بھی ڈسکشن ہوتی ہے۔ تو لوگ اس کو خاص طور پہ باہر، چونکہ انٹرنیشنل لیول پہ لوگ اس وقت شام ہوتی ہے امریکہ وغیرہ میں تو لوگ اس کو واچ کر رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ لوگ اس سے مستفیض ہو رہے ہیں، اور آنے والے وقتوں میں یہ پروگرام تھوڑا سا، اور میں کہوں گا کہ جو ہماری نیوز ہیں اس کو اٹ شوڈ ناٹ بی اونلی ٹوٹلی ریلیٹڈ ٹو گورنمنٹ نیوز، ملک پورے کی جو نیوز ہیں اس کو ہم ہائی لائٹ کریں، اور انٹرنیشنل نیوز وچ آر کنسرنڈ ود پاکستان، جس کا پاکستان کو امریکہ کی کوئی پالیسی پاکستان کے خلاف آ رہی ہے۔ اور بڑی اچھی بات ہے، ابھی پچھلے دنوں میں نے کھسانہ صاحب کے ساتھ پروگرام تو ہم نیو یارک میں بات کر رہے تھے، شاہد صاحب ہیں جو ڈیموکریٹس کے لیے فنڈ ریزنگ کے کوئی کمیٹی اس میں شامل، تو ان سے کہا کہ آج پاکستان کے خلاف ایک بل پاس ہو رہا ہے کہ جی جب تک بش صاحب ہر دفعہ سرٹیفکیٹ نہیں دیں گے تو پاکستان کے نہیں، تو اس پہ بھی ڈسکشن ہوئی۔ سو یہ ایک بڑا پازیٹیو ایٹیٹیوڈ ہے کہ انٹرنیشنل لیول کی نیوز پہ بھی آپ یہاں بیٹھ کے خاص طور پہ جو پاکستان ریلیٹڈ ہیں ان پہ آپ ڈسکشن کرتے ہیں، تو اس سے نہ صرف پاکستان گورنمنٹ کی پالیسی بلکہ لوگوں جو باہر بیٹھے ہیں جو پھر آپ سے پھر سوال بھی کرتے ہیں، یہ جواب آپ کو دینا پڑتا ہے، اس سے ایک ایسا ماحول پیدا ہوتا ہے کہ آپ آزادی سے آپ اپنا جو موقف پیش کرتے ہیں۔ بہت شکریہ طاہر اقبال صاحب، آپ نے کہا کہ یہ گلدستہ ہے، یہ واقعی ہم کوشش کرتے ہیں کہ یہ گلدستہ ہی رہے اور اس میں مختلف چیزیں جو ہیں وہ شامل ہوتی رہیں، مختلف پھول جو ہیں وہ اس کو معطر کرتے رہیں اور اس کی خوبصورتی اور رعنائی کو بڑھاتے رہیں۔ آپ کا بہت شکریہ، اور خاص طور پہ جو آپ نے بات کی اپوزیشن کے حوالے سے، ہم کوشش کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے کہ اپوزیشن کا بھی جو ایک پوائنٹ آف ویو ہے وہ اس پروگرام میں شامل رہے اور اس کی خوبصورتی کو مزید بڑھاتا رہے۔ ہمارے ساتھ کالرز کا سلسلہ جاری ہے، دیکھتے ہیں ہمارے سے پہلے کالر کون ہے۔ السلام علیکم جی۔ جی وعلیکم السلام۔ کون صاحب اور کہاں سے جناب؟ جی افضال بول رہا ہوں جی، فیصل آباد سے۔ جی افضال صاحب فرمائیے گا فیصل آباد سے۔ جی ماشاءاللہ جی، سب سے پہلے تو مبارکباد آپ کے 1 سال پورا ہونے پر، بہت شکریہ۔ اور دوسرے یہ ہے کہ جس حوالے سے آپ معاشرتی، سیاسی، اخلاقی اور نہ صرف قومی بلکہ بین الاقوامی امور کو اس پروگرام میں کور کرتے ہیں وہ واقعی قابل ستائش ہے، کیونکہ حکومتی چینل ہونے کے حوالے سے ایک عام جو ناظر ہے اس کی توقعات شاید اس طرح کی نہیں ہوتی، لیکن آپ ان کو پورے طور پہ پورا کرتے ہیں، اور یہ واقعی قابل ستائش ہے اور بہت بڑی بات ہے، اور ہماری دعائیں آپ اسے کنٹینیو رکھیں، اور انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کو دیکھتے رہیں گے انشاءاللہ۔ بڑی مہربانی، بہت مہربانی افضال صاحب، آپ نے فیصل آباد سے کال کیا اور خوبصورت جذبات کا اظہار کیا۔
यही आपके जज्बात हैं जो हमें तकवीत पहुंचाते हैं, कुव्वत देते हैं। और आप यकीन मानिएगा कि इन्हीं जज्बात की वजह से और ख़ास तौर पे आप जैसे जो दोस्त हैं उनकी वजह से हम लोग यहाँ पे सर्वाइव कर रहे हैं। और इस माहौल में कि जो पाकिस्तान में एक ओपननेस का माहौल है, हम कोशिश कर रहे हैं कि एक ऐसा ट्रेंड सेट किया जाए कि जो एक नया ट्रेंड हो। हमने न्यूज़ को भी बिल्कुल इनफॉर्मलाइज करने की कोशिश की है, हमने इसमें ओपननेस लाने की कोशिश की है, और हमने उस पॉलिसी को कि जो प्रेसिडेंट मुशर्रफ और प्राइम मिनिस्टर शौकत अजीज़ ने बढ़ाने की कोशिश की है, उसको हमने एक यकीन के साथ और एक पूरी कमिटमेंट के साथ आगे बढ़ाया है और कोशिश की है कि आप जैसे लोग जो हैं उनकी आरा जो हैं वो इस प्रोग्राम में शामिल रहें। थैंक यू वेरी मच फॉर योर कॉल। और यहाँ पे नाजरीन एक और कॉलर से ज़रा बात कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ाते हैं प्रोग्राम को, और फिर वीडियो मैसेज का भी सिलसिला जारी रहेगा और आपकी जो आ रहे हैं वो भी आती रहेंगी। अस्सलाम वालेकुम जी। जी अस्सलाम वालेकुम। कौन साहब और कहाँ से जनाब? जी मैं रशीद बोल रहा हूँ जी, लाहौर से। जी रशीद साहब लाहौर से, फरमाइएगा जी। जी मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ किसाना साहब को एक साल पूरा होने की। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच। और उनकी जो माशाल्लाह उन्होंने किसाना साहब ने जो अपना पेट्रियटिज्म शो करते हैं, उससे हमें बहुत खुशी होती है और इससे पाकिस्तान के लोगों के लाखों करोड़ों लोगों के दिल बढ़ जाते हैं। बड़ी मेहरबानी आपकी इस खास तौर पे पैट्रियटिज्म की बात का बहुत शुक्रिया, क्योंकि मैं समझता हूँ कि ये मैं तो इसको ईमान का हिस्सा समझता हूँ, क्योंकि ये मुल्क जो है ये इस्लाम के नाम पर बनाया गया था, और इसके साथ मोहब्बत, इसके साथ पैट्रियटिज्म का जज्बा रखना मैं समझता हूँ कि हमारे और सबके ईमान का हिस्सा है। और दूसरी बात ये है कि जी टेलीफोन आपका बड़ी मुश्किल से मिला है और बड़ी मुश्किल से मिलता है, इसके लिए कोई थोड़ा सा ना, ये एक ऐसी बीमारी है जिसका हल मेरे पास नहीं है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि मेरे जो इतने ज़्यादा लाखों की तादाद में जो व्यूअर्स हैं वो जब फ़ोन्स करते हैं तो पूरा सिस्टम जैम हो जाता है। रशीद साहब इसको ज़रा माइंड ना कीजिएगा, लेकिन इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आपकी कॉल्स जो हैं वो फिर भी किसी न किसी तरीके से लेते रहें। जो हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपकी नवाजिश है और यही प्यार हमारी ज़िंदगी का एक सबूत है जी। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। नाजरीन कॉलर्स का सिलसिला जारी है। अब वीडियो मैसेजेस भी जो हैं वो भी हम देखते हैं कि नेक्स्ट वीडियो मैसेज जो है वो हमारी जो फेडरल मिनिस्टर हैं जुबैदा जलाल साहिबा, उनका मैसेज है, देखते हैं कि वो क्या कहती हैं। मैं सबसे पहले, क्योंकि आज साल पूरा हो रहा है, तो मैं इसमें मुबारकबाद देना चाहूँगी स्पेसिफ़िकली जो प्रोड्यूसर्स हैं हमारे आफ्ताब साहब और इफ्तिखार साहब को। और इसमें मुझे जो नज़र आया है, माशाल्लाह दिस इज़ द फर्स्ट पहली ऐसी न्यूज़ प्लस या आप कहें प्रोग्राम है जो कि न्यूज़ के साथ साथ ही और इमीडिएटली करंट अफेयर्स पे जो बातचीत होती रही है। सेकेंडली जो मैं समझती हूँ इस पे हाईलाइट होनी चाहिए कि इक्वल पार्टिसिपेशन चाहे ट्रेजरी बेंचेस के लोग रहे हैं, मिनिस्टर्स, एमएनएज, बाकी पब्लिक रेप्स या अपोजिशन के, इसको मैं एक बहुत हेल्दी साइन, क्योंकि जो फ्रीडम ऑफ स्पीच की हम बात करते हैं उस हवाले से हर किसी को एक चांस मिला है या कि अपनी ओपिनियंस और अपनी बातें लोगों तक पहुंचाएं। और उसके अलावा जैसे कि आपने कहा है कि देखा है कि नॉर्मली डायरेक्ट फिर फ़ोन कॉल्स भी आते रहे हैं, चाहे हम फेडरल मिनिस्टर्स जितने भी रहे हैं उनके मिनिस्ट्रीज़ के हवाले से या जिन सूबों से हम बिलोंग करते हैं, और उनके जो इश्यूज़ क्रिटिकल या दूसरे जो भी इन पिछले साल में आते रहे उन पे सवाल जवाब भी किए हैं। और एक यानी पब्लिक, चाहे वो पाकिस्तानीज़ मुल्क में या एक्सपर्ट्स जो कि कंसर्न सिटीजन्स हैं, उन तक व्यूज़, ओपिनियंस और इश्यूज़ पहुँचे हैं। बहुत शुक्रिया जुबैदा जलाल साहिबा, और आपने जो बातें कहीं अल्लाह करे कि वो पूरी हों और हम कोशिश करें कि वो पूरी हों। हमारे साथ कॉलर्स का सिलसिला भी जारी है, देखते हैं नेक्स्ट कॉलर कौन है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम सर। जी कौन सा बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं अब्दुल गनी बोल रहा हूँ, फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट लिया से। जी अब्दुल गनी साहब फरमाएं जी, लिया से। आपने टीवी की आवाज़ बंद करें प्लीज़। कसराना साहब अस्सलाम वालेकुम। ये टीवी की आवाज़ ज़रा बंद कर दें। आप फरमाइएगा जी, फरमाएं जी। सर मैं फतेहपुर लिया से बोल रहा हूँ, ये इलाका है अपना बैरून ब्लॉक। अच्छा जी, फरमाइएगा क्या कहेंगे आप? मैं ये अर्ज करना से पहले तो आपको मुबारकबाद, बहुत अच्छे प्रोग्राम आप चला रहे हैं। बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। अच्छा आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम जो पाकिस्तान, जी जी हेलो, ये आला हुकाम तक मैं ये बात पहुंचाना चाहता हूँ। फरमाएं जनाब, फरमाएं। अच्छा गुजारिश ये है कि इधर हमारे मगरब की साइड से एक नहर गुजरती है आसिफ माइनर जी। अच्छा मशरिक की तरफ से गुजरती है अनवार माइनर। ठीक।
اس کے درمیان کا علاقہ ہے. اچھا ٹھیک ہے. اچھا یہ جو ہے نا برون بلاک ہے, اس میں نا پانی ہے یہ کٹا ہوا ہے. ٹھیک. ہیلو. ہاں جی فرمائیں جناب, فرمائیں, آپ کی بات سن رہے ہیں. یہ کٹا ہوا ہے, یہاں پانی کا سلسلہ ہی نہیں ہے, نہ کوئی سکول ہے نہ کوئی سڑک ہے. آپ چاہتے ہیں کہ پانی وہاں پہ شروع ہو؟ مہربانی کریں, یہ جو تھل بن رہا ہے, سب نہریں بن رہی ہیں, تو ہمیں کیوں یہ سمندر کے کنارے جو ہے محروم رکھا جا رہا ہے؟ بالکل ٹھیک ہے, بڑی اچھی بات کی آپ نے. سمندر کے کنارے کیوں محروم رکھا جا رہا ہے؟ اتھارٹیز سے ہم گزارش کریں گے کہ یہ جو لیا کا علاقہ ہے اس میں جو دو نہروں کے درمیان میں جو لوگ رہ رہے ہیں ان کو پانی دیا جائے, اور میرا خیال ہے کہ ان کا جائز مطالبہ ہے, اور جو لوگ بھی پلان کر رہے ہیں اس کو اکارڈنگلی پلان کریں تاکہ جو لوکل مقامی لوگ ہیں ان کو بھی اس کا فائدہ ہو سکے. یہ کالرز کا سلسلہ بھی جاری رہے گا, ہم میسیجز بھی بتاتے رہیں گے, لیکن ایک چھوٹا سا میں ایک اوور ویو ناظرین آپ کو دیتا چلوں کہ نیوز پلس کیسے شروع ہوا, کب شروع ہوا. 23 اپریل سے لے کر 13 جون تک یہ نیوز پلس کا دورانیہ 2 گھنٹے, آپ کو یاد ہے کہ 2 گھنٹے پہلے میں ہم شروع کرتے تھے تو 2 گھنٹے کا پروگرام ہوا کرتا تھا, اس میں ہم کوشش کرتے تھے کہ زیادہ سے زیادہ جو ٹاپکس ہیں وہ ہم کریں. 13 جون 2006 کے بعد نیوز پلس کا دورانیہ 1 گھنٹہ کر دیا گیا. یہ ایک چینج آئی تھی اور اس میں ہم نے پھر 1 گھنٹے کے دوران جو ہے وہ سارا سلسلہ شروع کیا. 10 جولائی 2006 سے نیوز پلس ہفتے میں 7 دن کی بجائے 5 دن ہو گیا. اس سے پہلے آپ کو یہ بھی یاد ہے کہ یہ 7 دن ہوا کرتا تھا, اس کے بعد پھر 10 جولائی 2006 کے بعد یہ 5 دن ہم نے کیا, اور اس میں اس وجہ سے بھی کیا کہ کچھ میرے لیے بھی زیادہ یہ ہیکٹک ہو جاتا تھا کہ 7 دن پروگرام کرنا, کیونکہ میں بھی ایک انسان ہوں. 17 نومبر 2006 سے پہلے تمام نیوز کاسٹرز جو ہیں وہ باری باری ہمارے ساتھ کو ہوسٹ کرتی تھیں. 17 نومبر 2006 کے بعد صرف راشدہ سہیل صاحبہ نے ہمارا ساتھ دیا, اور 21 دسمبر 2006 کے بعد یہ جو آخری پروگرام تھا اس دن سب ہمیں داغ مفارقت دے گئیں, اور کسانہ صاحب جو ہیں وہ اکیلے رہ گئے. نیوز پلس میں پورے ایک سال میں ہم نے 306, آج 306واں پروگرام ہے, ایپیسوڈ ہو چکی ہیں. اس دوران 442 مہمان شخصیات جو ہیں نیوز پلس کے اسٹوڈیوز میں تشریف لائی ہیں. 442 442 انٹرنیشنل کالز کے ذریعے ہم نے 294 پارٹیسپینٹس جو ہیں بیرون ممالک یعنی امریکہ, برطانیہ, بھارت, سری نگر, بنگلہ دیش اور سری لنکا سے لوگوں کی ان پٹ لی. یہ جو ٹیلی فون کالز پہ ہم نے لیا, اندرون اور بیرون ملک سمیت کل 867 کالز جو ہیں وہ ہم نے ٹیلی فونز پہ ہم نے لیں, اور اس میں لوگ شامل رہے. تعلیم, خارجہ پالیسی, معیشت, سرمایہ کاری, نیوکلیئر ایشو ہو, عراق صورتحال ہو, امریکہ کے معاملات ہوں, ڈیمز کا مسئلہ ہو, واٹر ویژن کا سلسلہ ہو, امریکہ میں پاکستانی کمیونٹی کے مسائل ہوں, امیگریشن مسائل جو وہاں پہ موجود ہیں, انرجی کا سلسلہ ہو, آپ کو پتہ ہے کہ انرجی کرنچ ہم فیس کر رہے ہیں, پاک بھارت تعلقات کا ایک بہت بڑا ایک سینیریو ہے, مسئلہ کشمیر کا سلسلہ ہو, دہشت گردی کے خلاف صدر پاکستان کا جو ایک رول رہا ہے, پھر پاکستان کا ایک رول جو ہے اس کا ہم نے دیکھا, پانی کی قلت کا معاملہ ہو, آلودہ پانی کے مسائل ہوں, حج کا سلسلہ ہو, ٹریفک کا معاملہ ہو, ضلعی نظام جو ہے اس کی صورتحال کیا ہو, مشرق وسطیٰ کے حالات ہوں, انفارمیشنل ٹیکنالوجی, انصاف, آبادی کے مسائل, صحت, مواصلات اور ایران نیوکلیئر ایشو سمیت آپ نے دیکھا کہ ہم نے تقریباً تمام ایشوز جو ہیں ان کو ٹچ کیا اور کوشش کی کہ آپ کے ساتھ جو بھی اپڈیٹس ہیں, جو بھی معاملات چل رہے ہوں, ان کے جو بڑے ہی کرٹیکل انالیسیز جو ہیں وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کر سکیں. اور اب ہم ایک کالر کو ذرا دیکھتے ہیں, ہمارے ساتھ کالر بھی موجود ہیں. السلام علیکم جی. ہلو 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 جی السلام علیکم جی. جی یہ نیوز پلس, جی نیوز پلس ہے. کون صاحبہ بول رہی ہیں, کہاں سے بول رہی ہیں؟ اپنے ٹی وی کی آواز بند کیجیے گا پلیز. میں سائمہ علی بات کر رہی ہوں سرگودا سے. جی سائمہ صاحبہ سرگودا سے, فرمائیے گا. تو میں آپ کو اور آپ کی پوری نیوز پلس کی پروگرام کی پہلی سالگرہ پر مبارکباد پیش کرتی ہوں. بہت شکریہ جناب. کوئی میسج ہے تو دیجیے گا. یہ پروگرام بہت اچھا ہے اور بہت انفارمیٹیو ہے, اور پروگرام کو اور زیادہ بہتر بنانے کے لیے کوشش کریں. ٹھیک ہے. اور آج آپ خود بھی, جی کیا فرمایا آپ نے؟ میں کہہ رہی ہوں آج آپ خود بھی بہت اچھے لگ رہے ہیں. نوازش ہے جی. آپ کی سب بہنیں جس طرح بھی ہمیں انکریج کرتی ہیں, ہم تو کوشش کرتے ہیں کہ آپ کی خواہشات کے مطابق پروگرام کو ارینج کیا جائے, اور جو ایک بڑا کرٹیکل انالیسس ہو سکتا ہے, سب سے زیادہ اچھا جو بھی طریقہ ہو وہ احسن انداز سے آپ کے ساتھ شیئر کیا جا سکے. تھینک یو ویری مچ فار یور کال جی, بہت شکریہ. اور ناظرین یہاں پہ کالرز کا سلسلہ جاری ہے, اور خاص طور پہ جو ہم بتا رہے تھے آپ کو
کہ ویڈیو میسیج بھی ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. ایک اور ذرا کالر کو چیک کر لیتے ہیں. آج ڈائریکٹ کالز میرے پاس آ رہی ہیں اس لیے شاید ہم ہینڈل نہیں کر پائیں گے. السلام علیکم جی. السلام علیکم. السلام علیکم. کسانہ صاحب سے بات کرنی ہے. جی کسانہ صاحب بھی بول رہے ہیں. آپ فرمائیے گا, آن ایئر ہیں, آپ کیا کہیں گے, کون صاحب ہیں؟ ہیلو, میں عبد المجید بول رہا ہوں. مجید صاحب کہاں؟ چوکرما والا سے. پاک پتن سے. عبد المجید صاحب ٹی وی کی آواز بند کریں اور پھر مجھے ذرا بتائیے گا کیا کہیں گے. جی سر بند کر دی میں نے. آپ کو مبارکباد دینا چاہتے ہیں ہم. تھینک یو ویری مچ. تو آپ کا پروگرام ہم سنتے ہیں روزانہ, بہت اچھا لگتا ہے. آپ کو سالگرہ پر مبارکباد دیتے ہیں. بڑی مہربانی بہت شکریہ. آپ کا پروگرام ہمیں بہت پسند ہے. بڑی مہربانی ہے جناب آپ کی. اللہ سے دعا ہے کہ آپ اس سے بھی بہتر بنائیں انشاءاللہ. تھینک یو ویری مچ. آپ نے پاک پتن سے کال کیا اور پاک پتن آپ کو پتہ ہے. تھینک یو ویری مچ جی, تھینک یو ویری مچ. آپ کی کال کا بہت شکریہ اور انشاءاللہ آپ سے رابطہ رہے گا. اور پاک پتن میں بتا رہا تھا کہ صوفیاء کی سرزمین ہے اور بہت خوبصورت علاقہ ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی لوگ ہمیں کالز کرتے ہیں, جہاں سے بھی کرتے ہیں, ہمارے لیے قابل عزت اور قابل احترام ہے. ایک اور کالر سے ذرا بات کر لیتے ہیں. السلام علیکم جی. السلام علیکم. کون صاحب اور کہاں سے جناب؟ نیوز پلس. جناب آپ فرمائیے گا, کون صاحب بول رہے ہیں؟ میں پشاور سے بول رہا ہوں, نعیم صاحب بول رہا ہوں. نعیم شاہ صاحب فرمائیے گا, پشاور سے کیا کہیں گے؟ میں اب کچھ تنقید بھی کرنا چاہتا ہوں. آپ ضرور, تعریفیں ہو گئی. آپ تنقید کریں جناب, ضرور کریں. اچھا, تنقید یہ ہے کہ میں اکثر دیکھتا رہتا ہوں آپ کے پروگرام میں صرف پولیٹیشینس ہی آتے ہیں, یا اگر یہ پولیٹیشینس کا پروگرام ہے تو پھر تو ٹھیک ہے. کبھی کبھار یہ جو ہمارے پروفیسر صاحبان, سائنسدان صاحبان یا جو ڈاکٹرز ہو گئے, کبھی ان کو بھی بلایا کریں نا. ٹھیک ہے. اور میری ایک ریکویسٹ ہے اس وساطت سے کہ آپ کیا, چونکہ سارے لوگ دیکھتے ہیں, عطا رحمان صاحب سے اور سائنس ٹیکنالوجی مشرف صاحب سے بھی, کہ پشاور یونیورسٹی کے لوگوں نے ظلم شروع کیا ہے, اتھارٹی نے, کہ وہ ایم فل اور پی ایچ ڈی لیول کے لوگوں کو بھی جو ہے نا وہ 9,000 روپے پر منتھ پر رکھ رہے ہیں, اور اس کو کہتے ہیں ایڈاک لیکچرر. اس کو کہتے ہیں کہ ہم آپ کو 5 مہینے پر رکھتے ہیں, 6 مہینے کے اوپر پھر پرماننٹ کریں گے, اور یہ 3-4 سال تک یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے. اس میں ایسے لوگ بھی ہے کہ جنہوں نے ایم فل بھی کیا, پی ایچ ڈی بھی کیا ہے. تو آپ کائنڈلی اس چیز کو جو ہے نا. تھینک یو ویری مچ. آپ نے تنقید کی اور آپ کی تنقید ہم نے قبول کی اور بڑے کھلے دل سے قبول کی, اور خاص طور پہ جو آپ نے کہا ہم کوشش کریں گے کہ سائنسدانوں کو بھی بلائیں. اور ہم نے ویسے ڈاکٹر عطا الرحمان صاحب آپ نے ذکر کیا, 2-3 دفعہ ہمارے ساتھ وہ آ چکے ہوئے ہیں, بلکہ میرا خیال ہے کہ ہم آپ کو ویڈیو میسیج بھی ڈاکٹر عطا الرحمان صاحب کو بھی ابھی دکھاتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ ڈاکٹر عطا الرحمان صاحب کیا کہتے ہیں. لیکن اس سے پہلے کالرز بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم اپوزیشن کی بات ہو رہی تھی, اپوزیشن کے دیکھتے ہیں کہ لیاقت بلوچ صاحب جو کہ ایم ایم اے کے رہنما ہیں اور جماعت اسلامی کے لیڈر ہیں, ان سے دیکھتے ہیں, بات کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں نیوز پلس کے بارے میں. اوور ٹو لیاقت صاحب. جو گزشتہ 1 سال سے نیوز پلس کا جو پروگرام منظر عام پر آیا ہے, یہ پہلے پروگراموں کے نسبت اس کے اندر ایک آزادی بھی محسوس ہوئی ہے. حکومت کے ساتھ ساتھ اپوزیشن کے بعض لوگوں کو یا جماعتوں کو بھی اکاموڈیٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے. اسی طرح جو لائیو کالز کی صورت میں یا شخصیات کو بلا کر ان سے انٹرویوز کی صورت میں یا کرنٹ افیئرز پر جو مختلف مکتب فکر کے لوگ ہیں ان کی آراء کو سامنے لانے سے ادارے کی اپنی ساکھ کی کچھ بہتری پیدا ہوئی ہے. اور میں توقع رکھتا ہوں کہ بھی یہ پروگرام جاری بھی رہے گا, اور اس نے اپنی ندرت یا اپنی آزادی یا کسی حد تک تمام سیکٹرز کی آراء کو اکاموڈیٹ کرنے کے لیے جو پالیسی اپنائی ہے, یہ یقینی طور پر معاشرے کے اوپر ایک اچھے اثرات مرتب کرے گی. بہت شکریہ لیاقت بلوچ صاحب. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کی اس بات کے مطابق ہی اس کا بہتر سلسلہ ہو. ہمارے ساتھ کالرز کا سلسلہ جاری ہے, دیکھتے ہیں کہ نیکسٹ کالر کون ہے. السلام علیکم جی. السلام علیکم جی, کون صاحب اور کہاں سے جناب؟ میں پشاور سے خاطر غزنوی بول رہا ہوں. خاطر غزنوی صاحب پشاور سے, فرمائیے گا جی. ہاں جی, کسانہ صاحب آپ کے پروگرام کے 1 سال پورے ہونے پر میں بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں. تھینک یو ویری مچ. بہت اچھا پروگرام ہے, لیکن ہمیں آپ سے ایک گلہ ہے. ضرور کریں. وہ گلہ یہ ہے کہ آپ نے صبح سرحد کی کلچرل ایکٹیویٹیز کو بالکل بلیک آؤٹ کیا ہوا ہے. کوئی کلچر, مثلا شعبہ اردو کی گولڈن جوبلی ہوئی ہے, بہت بڑا باہر سے لوگ آئے تھے, احمد فراز قسم کے لوگ. اسی طرح یوم اقبال منایا گیا اور اس کو بھی کور نہیں کیا گیا. یہ ہمیں بڑا گلہ ہے, آپ صبح سرحد کو بالکل اگنور کر رہے ہیں. میں آپ کا گلہ جناب کھلے دل سے تسلیم کرتا ہوں غزنوی صاحب. اس کا انشاءاللہ
तदारुक करने की कोशिश करेंगे और इंशाल्लाह आपकी दुआओं के साथ इसको बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जनाब खातिर गजनवी साहब पेशावर से हमें कह रहे थे कि हम सूबा सरहद की एक्टिविटीज़ को सही तरह शामिल प्रोग्राम नहीं करते हैं, और ये बात मैं समझता हूँ कि सही है, और इसमें हमारे से कोताही हुई है। गजनवी साहब हम माजरत चाहते हैं। हमारे साथ कॉलर्स का सिलसिला जारी है, देखते हैं हमारे साथ नेक्स्ट कॉलर कौन है और क्या कहना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो 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 जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो नाजरीन, देखें आपने खुद देखा कि ये चूंकि टीवी की आवाज़ बहुत ज़्यादा थी, इसलिए उन्हें समझ ही नहीं आ सकी कि मैं उनसे मुखातिब हूँ। इससे गुजारिश ये है कि जब आप फ़ोन करते हैं तो टीवी की आवाज़ बंद कर दें या दूसरे कमरे में चले जाएं और उधर से आप हमें कॉल करें, ताकि आपको भी बात का पता चल सके और हमें भी पता चल सके कि हमारे साथ कौन है। क्योंकि कई दफ़ा बहुत इंपॉर्टेंट बात कोई करने वाला होता है तो इस वजह से वो रह जाती है, और उसका नुकसान हमें भी होता है और शायद जो करने वाला होता है उसको भी होता है। देखते हैं नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ कौन है। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। जी, कौन साहब और कहाँ से जनाब? ये कसाना साहब से बात करनी है, मैं मर्दान से खालिद। मैं मुखातिब हूँ जी आपसे, आप फरमाइएगा मर्दान से क्या कहेंगे आप? अच्छा कसाना साहब जनाब जी, मैं बात कर रहा हूँ, ये अपने टीवी की आवाज बंद करें और कसाना साहब से मुखातिब हूँ। अच्छा, टीवी की आवाज मैंने बंद कर दी है। आप बताइएगा। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है जी। थैंक यू जी, थैंक यू जी। बस मैं पूरे साल से देख रहा हूँ, सुबह जब उठता हूँ तो आपका प्रोग्राम बहुत शौक से देखता हूँ। बड़ी मेहरबानी है आपकी, हमें बर्दाश्त करते हैं जनाब। थैंक यू वेरी मच, मैं बहुत मर्दान शुक्रिया। से बोल रहा हूँ, आपकी प्रोग्राम बहुत अच्छा है। ऐसा है ना कि सुबह सरहद के वजीरों को भी बुला लेना। हाँ जी, अभी हमने बुलाया था ना जी उनको, अमीर मुकाम साहब को बुलाया था। और अमीर मकाम नहीं है, वो वज़ीर आला दुरानी साहब जो है। अच्छा, वज़ीर आला दुरानी साहब की आप बात कर रहे हैं। जो है हमने कोशिश की थी कि दुरानी साहब से बात हो, और एक दो दफ़ा उनसे कोशिश भी की, लेकिन शायद वो मसरूफ़ थे, उनसे बात नहीं हो सकी। लेकिन हम आपकी बात को मानते हैं और कोशिश करेंगे कि उनको दोबारा शेरपुर साहब को बुला लीजिए। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच, आपसे इंशाल्लाह रब्ता रहेगा। बहुत शुक्रिया। अब हमारे साथ वीडियो क्लिप्स का भी सिलसिला जारी है, और एक और अपोजिशन लीडर जो हैं हमारे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ उनका ताल्लुक है, जनाब डॉक्टर बाबर अवान साहब। क्या खूबसूरत आदमी है और क्या खूबसूरत बोलते हैं। उनसे ज़रा बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि वो क्या कहते हैं न्यूज़ प्लस के हवाले से। सरकारी मीडिया की बात और अपनी जगह पे है, लेकिन न्यूज़ प्लस एक ऐसा प्रोग्राम है जो पीटीवी के अंदर से एक नई ओपनिंग खोलता है। एक तो ये कि ये लाइव प्रोग्राम है, इसलिए अपोजिशन के लोग अगर उनको मौका मिले तो वो लाइव प्रोग्राम प्रेफर करते हैं, इसलिए कि उसमें एडिटिंग की इजाज़त नहीं होती और दे कैन पुट अक्रॉस देयर पॉइंट ऑफ व्यू। दूसरा ये कि गवर्नमेंट के लोग भी अगर बैठे हों तो कॉल्स बेशक थोड़ी ही डायरेक्ट हो सकें, लेकिन जितनी भी डायरेक्ट हो सकती हैं वो भी एक बहुत थोड़े लेवल पे सही, कम अज़ कम एहतसाब का एक ज़रिया ज़रूर बन जाती हैं। इस एतबार से ये प्रोग्राम मुझे बहुत ठीक प्रोग्राम लगता है। इसको थोड़ा सा वास्ट करने की ज़रूरत है। एक तो इसकी पार्टिसिपेशन और इंटरेक्शन इसमें बढ़ाने की ज़रूरत है, और दूसरा ये कि इसमें जो गवर्नमेंट के लोग हैं उनके साथ साथ अपोजिशन के लोगों में से जो वोकलिस्ट्स हैं, अच्छा बोलने वाले लोग हैं, उनको भी मौका देना चाहिए, ताकि वो जो पॉइंट ऑफ व्यू अपना गलियों, बाज़ारों, सड़कों में और कभी कभी ऐवानों में बयान करते हैं, उनको मौका मिले कि वो इस मीडियम के ऊपर भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू बयान कर सकें। जनाब डॉक्टर बाबर अवान साहब, हमने जो वोकल लोग हैं, मेरा ख्याल है यू आर वन ऑफ द मोस्ट वोकल पर्सनालिटीज़ अमंग द अपोजिशन, तो हमने आपको मौका दिया, आपकी बात सुनी, और हमेशा आपकी बात सुनते हैं और हमेशा मज़ा आता है आपकी बात सुन के। तो ये थे डॉक्टर बाबर अवान साहब, और अभी देखते हैं नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ कौन है और क्या कहना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन साहब और कहाँ से जनाब? अतार मोहम्मद खान नियाज़ी बोल रहा हूँ मियाँ वाली से। जी नियाज़ी साहब, मियाँ वाली से फरमाइएगा। मियाँ वाली की मैं सबसे पहले तो मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये आपके साल, और इसमें बहुत ज़्यादा प्रोग्राम में अच्छी बातें होती है। बड़ी मेरी एक रिक्वेस्ट मेरी ये है कि मियाँ वाली की पसमानदगी को दूर करने के लिए कुछ वक्त इसके लिए मुख्तास करें। ठीक है, क्योंकि इसमें तालीमी और खासियत के लिहाज से मियाँ वाली बहुत बैकवर्ड हो चुका है। कोई किसी ने हमारे सदर साहब या प्राइम मिनिस्टर साहब ने यहाँ दौरा चौरा वगैरह नहीं किया। आपके जो वहाँ पे नुमाइंदे आते हैं वो कुछ नहीं करते? ज्यादा नुमाइंदे जो होते हैं कौमी असम्बली बोलते हैं। अच्छा, अवाम के लिए कुछ नहीं करते हो। कौमी असम्बली तो उनकी आवाज सुनी जाती है, लेकिन अवाम के लिए उन्हें कुछ नहीं होता। उनके कोई बजट वगैरह में जो आपस में सियासी तौर पर दोनों मुखालिफ ग्रुप है, डॉक्टर शरफ खान और दूसरा रोखी साहब,
اور وہ جو पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से कोई बजट नहीं आ रहा है, क्योंकि डॉक्टर साहब के बेटे जो है और वो मुखालिफ ग्रुप जो है वो इन पावर है इस वक्त। ठीक ठीक, थैंक इसलिए यू। जो बजट वगैरह की तरह से मुश्किलात पेश आ रही है, और लोगों को तालीमी और दूसरी जो सेहत के लिहाज से बहुत पीछे रह गया है। बिल्कुल ठीक, आपने सही कहा है मियाँ वाली, और इसी तरह बाकी इलाकों में भी मेरा ख्याल है कि बजट की जो तरजीहात हैं वो और ख़ास तौर पे ये जो लोग सियासत का शिकार हो जाते हैं वो नहीं होना चाहिए। इसमें हम देखते हैं कि जो मुख्तलिफ इलाके हैं वहाँ पे अगर अपोजिशन का एक आदमी है तो उसका बजट रोक दिया जाता है, तो ये गलत है। मैं समझता हूँ कि मियाँ वाली में भी और बाकी जगहों पे भी जहाँ पे भी इस तरह के मामला हैं उनको दुरुस्त करने की ज़रूरत है, और जिस तरह लोग फील कर रहे हैं मेरा ख्याल है कि ये गलत तरीका है। एक और कॉलर से ज़रा बात कर लेते हैं, फिर आपको सुनाते हैं अनीसा ज़ेब ताहिर खेली साहिबा का मैसेज कि जो फेडरल मिनिस्टर हैं, मिनिस्टर फॉर स्टेट हैं फॉर एजुकेशन, उनसे बात करेंगे और देखेंगे। लेकिन पहले कॉलर। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो जी, कौन साहब और कहाँ से जनाब? अस्सलाम वालेकुम, अब्दुल मालिक नुकरिच। अब्दुल मालिक साहब फरमाइएगा जी। कितना से बात कर रहा हूँ किसान साहब। जनाब फरमाएं, क्या कहेंगे जनाब? मुबारक हो आपको। बहुत शुक्रिया। आपकी बर्थडे का तो पता नहीं, लेकिन प्रोग्राम की बर्थडे का मुबारकबाद हो आपको। थैंक यू वेरी मच। क्या कहेंगे आप? आपका प्रोग्राम बेहतरीन है, लेकिन मैं आपसे ये कहूँगा कि रूरल एरिया के जो मसाइल है ना उनको भी कुछ उठाया करें ना प्रोग्राम में, तो बेहतर होगा। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू वेरी मच। मैं तो खुद रूरल एरिया से ताल्लुक़ रखता हूँ, इसलिए मुझे तो प्यार है रूरल एरियाज़ के साथ, और मैं कोशिश भी करता हूँ कि एग्रीकल्चर के हवाले से और जो बाकी मामलात हैं उनका सिलसिला जो है हमारे प्रोग्राम में आता रहे, और हम कोशिश भी करते हैं। फेडरल मिनिस्टर फॉर एग्रीकल्चर जनाब सिकंदर बोसन साहब को हम बुला चुके हैं कई बार, और इसी तरह इकॉनमी के हवाले से जब बात करते हैं तो वो भी हम रूरल एरियाज़ की भी बात कर रहे होते हैं कि जो हमारे देहाती लोग हैं उनको भी किसी तरीके से हम इनकॉर्पोरेट कर सकें, क्योंकि हमारी जो वाइड मेजॉरिटी है वो रूरल एरियाज़ में रहती है। अब यहाँ पे वीडियो मैसेजेस का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं, और जैसे मैंने पहले कहा कि अनीसा ज़ेब ताहिर खेली साहिबा का मैसेज है वो आपको सुनाते हैं, वो क्या कहती हैं। सबसे पहले तो मुबारकबाद पेश करना चाहूँगी पाकिस्तान टेलीविज़न को, क्योंकि न्यूज़ प्लस एक बहुत ही अहम नौइयत का इजाफ़ा है पाकिस्तान टेलीविज़न के इस प्रोग्राम में, जितना उनका स्ट्रक्चर है। और सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि इसने बावजूद इसके कि करंट न्यूज़ एंड करंट अफेयर्स के बेइंतहा प्रोग्राम्स चल रहे थे, लेकिन न्यूज़ प्लस ने बहुत कम मुद्दत में आवाम में बहुत अच्छा तासुर छोड़ा है। इसका फ़ीडबैक जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है दुनिया भर से वसूल हो रहा है, और ये मैं ज़ाती तौर पे सिर्फ टेलीविज़न के हवाले से नहीं कर रही, मैं ज़ाती तौर पे भी जिन ममालिक में जाती हूँ वहाँ पे न्यूज़ प्लस के हवाले से मुझे हमेशा बहुत पॉजिटिव मुस्बत इसका फ़ीडबैक मिला है। इसमें सबसे बड़ी जो ख़ुसूसी बात है कि जिस तरह इसका नाम है न्यूज़, और फिर उसके अलावा इजाफ़ी मालूमात या जो भी करंट अफेयर्स के हवाले से जितनी भी अहम नौइयत के मामलात हैं वो तमाम ज़ेर बहस आते हैं। इसके खुशाइंद अमर ये है कि इसमें हुकूमती और अपोजिशन यानी हिज़्ब इक़्तिदार और हिज़्ब जो मुखालिफ हैं इख्तलाफ, दोनों के नुमाइंदों की भरपूर ना सिर्फ अक्कासी हुई है बल्कि उनकी नुमाइंदगी हुई है। इसमें आपका जो इंटरएक्टिव प्रोसीजर है, यानी जो भी मेहमान आता है उसके साथ आप ओपन टेलीफोन कॉल्स के ज़रिए अवाम नास के साथ भी राब्ते में रहते हैं, और ना सिर्फ ये कि वहाँ से सवालात आते हैं बल्कि उसी वक्त इमीडिएट कमेंट्स वसूल होते हैं। इसके एंकर पर्सन जो हैं वो इसरार कसाना, उनकी इंतहाई एक मैं समझती हूँ दिलकश और बहुत ही मालूमाती शख्सियात हैं, और उन्होंने हमेशा कोशिश ये की है कि जो भी मेहमान आते हैं और जिस मौजू पे, इसकी फिर ख़ास तौर पे जो बात मुझे पसंद है कि कोई मौजू ऐसा नहीं है जो अब तक इनसे मिस हो गया हो। मतलब मैं तालीम के हवाले से तो मुझे याद है कि कई मरतबा बल्कि बेशतर मरतबा मैं इसमें आई हूँ। ओवरसीज़ के हवाले से या मुल्क की जो दीगर पॉलिसी हैं, इक़्तिसादी हैं, समाजी, वो तमाम इसमें मौज़ूआत जो हैं वो उस पर ये तफसीलन इस पर बात हुई है, आवाम की राय सुनी गई है। इसमें मैं समझती हूँ कि
जिस तरह हर अच्छी चीज़ में भी मज़ीद गुंजाइश होती है बेहतरी की, इसमें एक तो इसका दौरानिया बढ़ना चाहिए, क्योंकि दुनिया भर से अगर हम इसका रेशो लें तो 1 घंटा सिर्फ कुछ भी नहीं है अगर उस प्रोपोर्शन से दें, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद हमारे पाकिस्तानियों की ओवरसीज़ में बैठी है और अब दुनिया भर से इसका नेटवर्क है, तो उनका एक लिहाज से शेयर इसमें होना चाहिए। और जिस तरह PTV ग्लोबल जो है वो आ गया है, लेकिन न्यूज़ प्लस PTV के हवाले से मैं समझती हूँ कि ये ग्लोबल है, ये चैनल ग्लोबल पे नहीं है, लेकिन PTV का ये एक ग्लोबल नेटवर्क है, तो इसका शेयर दौरानिया बढ़ना चाहिए। दूसरा, इसका रिपीट टेलीकास्ट इंश्योर होना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत अहम नौइयत की मालूमात होती है। दुनिया भर में जितने मुतल्लिका लोग हैं, चाहे पाकिस्तान के अंदर या बाहर से, उन सब को ऑनलाइन ला के आवाम तक उनकी रसाई की जाती है। तो इसके जो रिपीट टेलीकास्ट हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनसे उस वक्त की टाइमिंग्स मिस हो जाती है। 9 बजे से 10 बजे तक अक्सर दफातर काम शुरू कर देते हैं, स्कूल कॉलेजेस, तो पिछले टाइम पे, लेकिन इतना लेट भी नहीं जिस तरह रात के 12-1 बजे दिखाने थे, इसको थोड़ा प्राइम टाइम के करीब ला के इसको दोबारा दिखाना चाहिए। बहुत शुक्रिया अनीसा ज़ेब ताहिर खैली साहिबा, और जो आपने तजावीज़ दी हैं इन पे हम कोशिश करेंगे काम हो सके। और आपने रिपीट टेलीकास्ट का भी कहा, हम अगरचे रिपीट कर रहे हैं, और ये आपकी बात सही है कि बहुत लेट हो जाता है, कि दफ़ा 1:30 बज जाता है रात का, तो उस वक्त तक थोड़ा सा ज़रा मसला हो जाता है। हम कोशिश करेंगे इसको ज़रा थोड़ा सा अर्ली रिपीट करवाने की कोशिश करें। और इसकी जो ड्यूरेशन आप कह रही हैं कि 2 घंटे करवा दें, वो आप फिर मुझे मरवाएंगी। आप पहले 1 घंटा मुश्किल से हो रहा है, 2 घंटे आपको पता है 2 घंटे लाइव प्रोग्राम करना है, इट टेक्स लॉट ऑफ गट्स। तो थैंक यू वेरी मच एनीवे। और आपके साथ एक जो ख़ास तौर पे तालीम के हवाले से जो आप हमेशा अपडेट करती रहती हैं, उस हवाले से आपका बहुत शुक्रिया। कॉलर्स का सिलसिला भी जारी है, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पे बताता चलूँ कि हमारे साथ जो सपोर्ट है उसमें जो बेहतरीन लोग हमारे साथ काम कर रहे हैं, उनमें मज़ीद 2-3 डिपार्टमेंट्स, जो मैंने IT का भी आपको जिक्र किया था, IT में हमारे साथ जो कंट्रोलर IT हैं फ़खर हमीद साहब, आसिफ साहब हैं, जो हमारे साथ हमें कभी भी इंटरनेट का मसला हो तो मैं उनको फ़ौरन कॉल करता हूँ, वो ठीक कर देते हैं। पाकिस्तान में ज़रा इंटरनेट के मसाइल भी ज़रा ज़्यादा होते हैं। फ़िरोज़ा साहिबा हैं, शाहिद मीर साहब हैं, ये सब लोग हैं। ट्रांसपोर्ट जो हमें लेके आती है, मेरी टीम को, बाकी लोगों को लेके आती है, उनका भी एक अपना किरदार है, उस हवाले से वो भी बहुत ज़बरदस्त एक रोल प्ले कर रहे हैं। फिर हमारी जो हमें प्रेजेंटेबल बनाने का एक जो शोबा है, वो मेकअप का, उसमें हमारी जो सबसे बड़ी आर्टिस्ट हैं उनका मैं जिक्र करना चाहूँगा ख़ास तौर पे, इस हवाले से भी कि जो वरना हम शायद टीवी पे आएँ तो आप देखें ही ना हमें कि पता नहीं ये कैसे लग रहे हैं। और उसमें जो अख्तर बानो साहिबा हैं, वो हमें इस काबिल बनाती हैं कि आप हमें देख सकें, तो उनका भी शुक्रिया ख़ास तौर पे कि बाज़ औक़ात बाहर जब हम जाते हैं तो लोग कहते हैं कि आप तो ऐसे नहीं लग रहे थे वहाँ पे, तो आप कुछ और लग रहे थे, तो ऐसे ही होता है। एनीवे, ये सिलसिला चलता रहेगा और हमारे साथ कॉलर्स का सिलसिला भी जारी है। देखते हैं नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ कौन है। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन साहब और कहाँ से? मैं नजमा जावेद बात कर रही हूँ, पिंडी से। नजमा जावेद साहबा पिंडी से, फरमाइएगा। पहले तो अप्रिशिएट कि आप लोग बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं, थैंक यू वेरी मच जी। जी, एक थोड़ी सी शिकायत है, वो ये कि लास्ट मेरा ये एक्सपीरियंस रहा है कि जब कॉल किया तो वो पूछते हैं जी आपका सवाल क्या है, अगर जरा सा क्रिटिकल किस्म का सवाल हो तो वो लाइन उधर ही ड्रॉप कर देते हैं। तो काइंडली ये चीज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर बात है एजुकेटेड है, कोई आपसे इस तरह का सवाल तो पूछेंगे नहीं जो बुरा महसूस हो। लेकिन ये आपका अभी कोई क्रिटिकल सवाल है तो जरूर करें। अभी तो नहीं है, लेकिन लास्ट जो आपके जो गेस्ट आते हैं जो हमारे भी हैं, आपको अगर याद है वो सवाल तो क्रिटिकल वो भी कर लें आप। नहीं, अब तो नहीं याद, लेकिन बस ये थोड़ी सी मेरी रिक्वेस्ट है कि उसको ऑन एयर होना चाहिए। मैं अपनी टीम से गुजारिश करूंगा कि वो क्रिटिकल क्वेश्चन जरूर लिया करें, और मैं ऑन एयर इसलिए कह रहा हूं कि इसमें कोई शक ना रहे, क्योंकि मैं समझता हूं कि क्रिटिकल क्वेश्चंस अगर नहीं आएंगे तो प्रोग्राम की खूबसूरती बढ़ेगी नहीं। बहुत शुक्रिया नजमा साहिबा, और अल्लाह ताला आपको खुश रखे। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। नजमा साहिबा हमारे साथ मौजूद थी और बता रही थी कि हम क्रिटिकल कॉल्स कई दफ़ा ड्रॉप कर देते हैं, और ये गलत बात है, ये नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ देखते हैं कौन है और क्या कहना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन सा बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? जी, मैं कराची से बोल रहा हूँ, अब्दुल अब्बासी, कसाना साहब से राब्ता कर रहा हूं। जी फरमाइएगा, आप ऑन एयर हैं जनाब अब्बासी साहब। अच्छा, तो इनको पहले तो मुबारकबाद देनी है, बहुत शुक्रिया जनाब, थैंक यू। हाल होने की। दूसरा ये है कि इनसे मेरा मोबाइल पे राब्ता हुआ था 6-7 दिन पहले। जी जी जी, काफी लंबी बात हुई थी। सलाम के साथ मेरा पैगाम दीजिए। आपका पैगाम पहुंचा। हाँ, दूसरा ये है कि अभी जो मोहम्मद अली दुर्रानी और ये जो इनको मैंने सब गिनवाए थे नाम, मैं अप्रैल में इनसे मिल के आया था। 12 फाइलें मेरी पड़ी हुई हैं इस्लामाबाद में।
چلیں اس پہ یہ جو تفصیلی بات ہے یہ پھر آپ دوبارہ موبائل پہ کیجیے گا انشاءاللہ، پھر آپ سے بات کریں گے. تھینک یو ویری مچ. اور ہم کوشش کریں گے کہ جو آپ کے کنسرنز ہیں ان کو ایڈریس کیا جا سکے. اب ہمارے ساتھ مزید ویڈیو میسیجز کا سلسلہ جاری ہے اور دیکھتے ہیں کہ نیکسٹ میسیج جو ہے وہ کس کا ہے اور کیا کہنا چاہتے ہیں اور کیا کہیں گے. سردار عتیق صاحب کا ہے اور سردار عتیق صاحب ہیں وزیر اعظم آزاد کشمیر. وہ ہمارے پروگرامز میں کئی بار آ چکے ہوئے ہیں. دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں. یہ بڑی قابل مبارکباد ہے جی، نیوز پلس پروگرام جو ہے پاکستان ٹیلی ویژن کا. اس کے لیے میں چیئرمین پی ٹی وی، ایم ڈی پی ٹی وی اور آپ کی ساری جو پروڈکشن ٹیم ہے، مجھے اتفاق کی بات ہے، اس نے اتفاق کہہ لیجئے کہ مجھے اس پر کئی بار جانے کا موقع ملا اور بہت خوش اسلوبی کے ساتھ آپ نے 1 سال پورا کیا ہے. اور جتنے ورائٹی آف پروگرامز اور جتنی ایزی ایکسیس اور جتنی اوپننیس اور جتنی لائیو کالرز کو فیسلٹی سرکاری میڈیا پر اس پروگرام کے ذریعے حاصل ہوئی ہے، میں خود بطور مہمان اس میں جتنی مرتبہ شریک ہوں تو مجھے اس بات کا احساس ہوا ہے کہ اس پروگرام کی وجہ سے بھی پی ٹی وی کی مقبولیت کے گراف میں اضافہ ہونا چاہیے، ایک فطری امر ہے. تو میں آپ کو اور آپ کی ساری ٹیم کو، جو پروڈکشن ٹیم ہے، اس کو مبارکباد دیتا ہوں. اور میرا یقین ہے کہ اسی طرح کی پالیسیز کے نتیجے میں ہم ساری دنیا کے اندر اپنی کریڈیبلٹی اسٹیبلش کرنے میں بھی آسانی کے ساتھ ہم کامیاب ہو سکتے ہیں. اور پھر جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مختلف مواقع کی مناسبت سے اس طرح کا لائیو اور اوپن پروگرام ہے، کشمیر پر بات ہو رہی ہے، کوئی ایکسٹرنل کسی ایشو پر بات ہو رہی ہے، لوکل ایشو پر بات ہو رہی ہے، افغانستان، عراق، پیلسٹائن ڈسکس ہو رہا ہے، کشمیر کے اندرونی معاملات ڈسکس ہو رہے ہیں، آزاد کشمیر کا ٹورزم اور ڈیولپمنٹ ڈسکس ہو رہی ہے، پاکستان کے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ڈسکس ہو رہی ہے. اور کالر جو ہے جس کو جب آپ فیسلٹی دے دیتے ہیں تو آپ کو کچھ پتہ نہیں ہے، ٹی وی پر اس کی فوٹو نہیں دکھائی دیتی. وہ اگر اپنا نام نور خان بتا رہا ہے تو ہو سکتا ہے وہ شیر خان ہو بیچ میں. لیکن یہ بڑے مارل کریج کی بات ہے اور نئے ٹرینڈ انٹروڈیوس کیے ہیں سرکاری میڈیا نے. اور یہ جو پرویز مشرف صاحب کی اوپننیس کی پالیسی ہے اور شوکت عزیز صاحب نے اس پروگرام کو جو اور آگے بڑھایا، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بڑا کریڈٹ ہے آپ کے وزیر اطلاعات کا اور سیکرٹری انفارمیشن اور ساری ٹیم کا. تو یہ پروگرام قابل مبارکباد ہے. میری تو دعا ہے کہ 1 سال نہیں، یہ جب تک الیکٹرانک نشریات چل رہی ہیں اس پروگرام کو جاری رہنا چاہیے اور اس کا دورانیہ بھی بڑھانا چاہیے اور اس کا ہفتے کے اندر اس کی فریکوینسی میں بھی اضافہ کرنا چاہیے. جی سردار عتیق صاحب تھینک یو ویری مچ. اور اس کی فریکوینسی انشاءاللہ بڑھانے کی کوشش کریں گے اور آپ نے کہا کہ یہ ہمیشہ چلتا رہے، آمین، اور اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو اور جو اچھی چیز ہے وہ آگے چلتی رہے تو اچھی ہوتی ہے. ہمارے ساتھ کالرز کا سلسلہ جاری ہے. دیکھتے ہیں نیکسٹ کالر کون ہے. السلام علیکم جی. ہلو السلام علیکم جی. کون صاحب اور کہاں سے جناب؟ ثانا صاحب بشیر سنوبر لمہ پنڈ فیصل آباد سے بات کر رہا ہوں. بشیر سنوبر صاحب لمہ پنڈ فیصل آباد سے جی. ایک تو میرا آپ سے گلہ ہے کہ آپ نے میرے ساتھ وعدہ کیا تھا. جی آپ ٹی وی کی آواز بند کر دیں پھر گلہ کریں. ہلو. وہ یہ تھا کہ آپ کو میں نے یہ ریکویسٹ کی تھی کہ کبھی کبھی شاعری کے سلسلہ میں فیض احمد فیض اور استاد دامن اور حبیب جان کا ذکر کر لیا کریں. ٹھیک ہے. اور کوئی گلہ؟ نمبر 2 ایک میرا تنقید ہے جو اگر وہ سن سکتے ہیں سنائیں. وہ خاص طور پر آپ نے ایک بات کی ہے کہ یہ ملک جو ہے پاکستان یہ اسلام کے نام پر بنا ہے. آپ صحافی ہیں، آپ کی درستی کرتا چلوں. جی فرمائیے. یہ ملک قائد اعظم محمد علی جناح کی تقریب 11 ستمبر والی ہے، جو اس کا مطالعہ کر لیں. وہ علیحدہ بات ہے کہ اس ملک کی افسر شاہی جاگیرداروں نے اس تقریب کو دفن کر دیا اور جس کا نتیجہ آج ہم اسلام آباد میں جامعہ حفصہ کی صورت میں دیکھ رہے ہیں. چلیں ٹھیک ہے. اس ملک کو بچانا ہے تو اس کو سیکولر کرنا پڑے گا. تھینک یو ویری مچ بشیر سنوبر صاحب. آئی ایم سوری، آپ نے تنقید کی، میں نے تنقید سن لی، لیکن میں آپ سے بالکل ایگری نہیں کرتا ہوں. یہ ملک پاکستان جو ہے یہ اسلام کے لیے بنایا گیا تھا، اسلام کے نام پر بنایا گیا تھا. 11 اگست والی جو تقریر ہے اس سے پہلے بھی قائد اعظم نے تقاریر کی ہیں اور ان میں 500 سے زیادہ دفعہ، یہ میری ریسرچ ہے، 500 سے زیادہ دفعہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ ملک جو ہے یہ اسلام کے لیے ہوگا، اسلام میں ہی یہ اسلام کی ایک لیبارٹری ہوگا، یہ سب کچھ ہوگا. یہ جو سیکولرزم آپ نام لیتے ہیں، سیکولرزم کا حشر آپ دنیا میں دیکھ رہے ہیں. خدا کے لیے سیکولرزم کو پاکستان میں لانے کی کوشش اس طرح نہ کریں. ہر ایک کو آزادی ہے، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے وہ عیسائی ہو. یہ قائد اعظم نے کہا تھا اور یہ پورا اسلام کا میسج ہے. لیکن یہ ملک جو ہے یہ اسلام کا ہے اور اسلام کے نام پر بنا ہے. میں کبھی بھی اس کو تسلیم نہیں کروں گا کہ یہ سیکولرزم کے لیے بنایا گیا تھا. آئی ایم سوری، میں اگر آپ کی دل آزاری ہوئی ہے تو آئی ایم سوری، لیکن میرا یہ ایمان کا حصہ ہے، میں کبھی بھی اس کو تسلیم نہیں کر سکتا. تھینک یو ویری مچ فار یور کال. ہمارے ساتھ اگلے میسج جو ہے وہ ہے ویڈیو میسج، وہ چودھری شہباز حسین صاحب کا، فیڈرل منسٹر فار پاپولیشن، اور ان سے دیکھتے ہیں، بات کرتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں وہ.
نیوز پلس ایک بہت ہی انٹرسٹنگ پروگرام ہے اور میں نے تو اس پروگرام کو جب بھی وزٹ کیا ہے ہم نے اوورسیز کی اتنی کالیں ریسیو کی ہیں کہ انبلیویبل. اوورسیز سے، دبئی سے، امریکہ سے، سعودی عرب سے، انگلینڈ سے اور اندرون ملک پشین جیسے دور افتادہ جگہوں سے ہمیں کالز موصول ہوئی ہیں اور اس کالز پہ اتنے مشکل ترین سوال آئے ہیں کہ جس پہ بعض اوقات ہمیں اپنا ڈیفینس کرنا مشکل ہو جاتا تھا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ نیوز پلس نے اظہار آزادی اور میڈیا کی آزادی کا جو ایک نیا کانسیپٹ ڈیولپ کیا ہے یہ ایک بہت ہی مبارکباد والی اور یہ ایک بہت ہی اچھی چیز ہے کہ لوگ اس پروگرام میں اپنی آراء کو اپنی آزادی سے بیان کرتے ہیں اور جو وہاں پہ مہمان ہے وہ ان سوالات کا جواب دینے پہ باؤنڈ ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ نیوز پلس نے پاکستان میں میڈیا کی آزادی میں اس کا ایک بڑا اہم رول ہے اور ایک بڑا کردار ہے اور میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ اس کردار کو ایک کامن مین بھی جو ہے وہ بہت سراہتا ہے. اور نیوز پلس پروگرام ادروائز بڑا انفارمیٹیو ہے. اس کے جو ہوسٹ ہیں وہ بڑے ایگریسو ہیں، ان کے خود سوال جو ہیں وہ بڑے علمی اور مشکل سوال ہوتے ہیں جن کے لیے بعض اوقات ہمیں جواب دینا جو ہے وہ خاصا مشکل بن جاتا ہے. تو میں نیوز پلس میں جب کبھی آپ کے لوگ خبر پڑھتے ہیں اور اس کے ساتھ وہ اپنا ایک خوبصورت سا دلچسپ سا کامنٹ دیتے ہیں وہ اس خبر کی ویلیو کو انہانس کرتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ نیوز پلس جیسے اور پروگرام جو ہیں پاکستان ٹیلی ویژن کو شروع کرنے چاہیے تاکہ اس کی مقبولیت میں اضافہ ہو اور جو ایک منفی تاثر ہے کہ شاید میڈیا جو ہے اس کو پابند رکھا گیا ہے اس تاثر کی بھی نفی ہو اور میرا خیال ہے کہ نیوز پلس کو دیکھ کے اس تاثر کی مکمل طور پر نفی ہوتی ہے. بہت شکریہ چودھری صاحب، آپ نے خوبصورت انالیسس پیش کیا ہمارے پروگرام کا اور آپ چونکہ تشریف لا چکے ہوئے ہیں اس لیے ہم اس پہ بلیو بھی کرتے ہیں اور جو ہمارے لوگوں کا ایک انپٹ میں ملتی رہتی ہے وہ بھی آپ کی بات کی عکاسی کرتی ہے اور اس کو آگے بڑھاتی ہے. تھینک یو ویری مچ، آپ کی تائید کا اور آپ کی سپورٹ کا بہت بہت شکریہ. اب ہم ایک اور ویڈیو میسیج دیکھتے ہیں. ہمارے جو بہت ہی مشہور اور بڑے زبردست قسم کے بزی قسم کے ہمارے جو فیڈرل منسٹر ہیں وہ ہیں ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب. ان کو دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں. سب سے پہلے تو میں مبارکباد دینا چاہوں گا نیوز پلس کو. یہ بہت اچھا پروگرام ہے اور بہت انفارمیٹیو ہے. اس میں مختلف جو ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں، لیٹسٹ جو ڈیولپمنٹس ہیں جو ملک کے اندر ہو رہی ہیں یا بین الاقوامی جو کچھ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں وہ فوری طور پہ لوگوں کو پتہ چلتا ہے. پھر جو ایکسپرٹس آتے ہیں جن کو بلایا جاتا ہے ان سے اوپینینز جو دیتے ہیں وہ بہت ماہر ہوتے ہیں اپنے اپنے میدانوں میں اور اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے ملک کے پورے ملک کو کیونکہ ان کو پتہ چلتا ہے مختلف جو ایشوز ہیں ان کے بارے میں ایک انڈیپینڈنٹ رائے ملتی ہے. اس پروگرام کو بین الاقوامی طور پہ کاسٹ کیا جاتا ہے اور جو ٹیلی فون کالز آتی ہیں اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے کیونکہ اس میں ایک پبلک اوپینین پتہ چلتا ہے مختلف ایشوز کو اور ایک ڈائلاگ کرنے کا موقع ملتا ہے، گفتگو کے جو ایکسپرٹس ہیں جو کسی چیز کے بارے میں اپنی رائے دے رہے ہیں وہ کس حد تک صحیح ہے اور پبلک اوپینین اس کے بارے میں کیا ہے. اور جو خاص طور پہ جو خدشات ہوتے ہیں کہ کسی چیز کے بارے میں یا کوئی چیز کلیئر نہیں ہوتی وہ اس کو موقع ملتا ہے کہ ان ایشوز کے اوپر فوکس کر کے ان باتوں کو کلیئر کر لیا جائے. تو یہ پروگرام جو ہے اس کو یقیناً اس کی فریکوینسی جو ہے بڑھنی چاہیے اور یہ جس انداز سے یہ کیا جا رہا ہے میں پوری ٹیم کو جو ڈائریکٹر ہیں اس کے سارے جو افراد ہیں ان سب کو مبارکباد دینا چاہوں گا کہ کیپ اپ دا گریٹ ورک. وی آر ویری ویری پراؤڈ آف یو. تھینک یو ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب، آپ ہم پہ پرائڈ لیتے ہیں، بہت شکریہ آپ کا. اور خاص طور پہ آپ نے فریکوینسی کی پھر بات کی. یہ مختلف منسٹرز جو ہیں وہ ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی پروگرام کی فریکوینسی بڑھائی جائے، زیادہ اس کو پیش کیا جائے اور یہ آپ لوگوں کی محبت ہے اور اس کو ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ کسی طریقے سے آگے بھی بڑھائیں. مشتاق وکٹر صاحب فیڈرل منسٹر ہمارے منورٹیز کے، ان سے دیکھتے ہیں کہ بات کرتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں. پی ٹی وی کا جو کرنٹ افیئرز کا نیوز پلس پروگرام ہے اس کا ایک سال مکمل ہونے پر میں
کرنٹ افیئرس کی ساری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. کرنٹ افیئرس کا یہ پروگرام چونکہ ساری دنیا میں دیکھا جاتا ہے اور اس سے پاکستان سے باہر جس طرح سے آپ پاکستان کے امیج کو پروموٹ کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کا بہت بڑا کارنامہ ہے. آپ نے بلایا حزب اقتدار کے لوگوں کو بھی, آپ نے اپوزیشن پارٹیز کے نمائندوں کو بھی بلایا, اس میں آپ نے خواتین کو بھی نمائندگی دی, آپ نے مائنورٹیز کو بھی اس میں کور کیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ نے بڑے انصاف کے ساتھ سب کو یہاں پر نمائندگی کا حق دیا ہے اور ہر ایک نے اپنی بات کھلے طور پہ بیان کی ہے. یہاں تک کہ آپ نے جو ٹیلی فون لائیو کالز تھیں ان کو بھی ریسیو کیا, اس پہ بھی آپ نے جو بھی تبصرہ بنا اس کو آپ نے آن ایئر کیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کرنٹ افیئرس کا پروگرام بڑا جاندار پروگرام ہے, اس کو جاری و ساری رہنا چاہیے. اور جس طریقے سے آپ نے مائنورٹیز کو کوریج دی اس پروگرام میں, اس کے لیے میں خصوصی طور پہ کرنٹ افیئرس کی ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں, ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں. بہت شکریہ وکٹر صاحب. مینورٹیز کی آپ نے بات کی, مینورٹیز ہمارا حصہ ہیں, پارٹ اینڈ پارسل ہیں ہمارے پوری پالیٹی کا, اور ہمارے لیے انتہائی قابل عزت و احترام ہے. ہمارا چونکہ حصہ ہیں اس لیے ہم ان کی بات ضرور کرتے رہیں گے اور ان کے جو مسائل ہیں ان کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتے رہیں گے. اور اب ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر روزینہ طفیل صاحبہ, MNA بھی ہیں اور ایک رہنما بھی ہیں, ہماری گورنمنٹ کی جو پارٹی ہے اس کی وہ رہنما ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر روزینہ طفیل صاحبہ کیا کہتی ہیں. بات ہے کہ نیوز پلس کا 1 سال مکمل ہو گیا اور نیوز پلس کی ٹیم کو بہت زیادہ مبارکباد کہ انہوں نے جس کامیابی سے یہ چلایا ہے, اور کوئی بھی پروگرام جو ہے اس کی کامیابی اسی میں ہے کہ اس کی کنٹینیوٹی ہے. اس کا مطلب ہے کہ لوگوں کا اس میں ٹرسٹ ہے, اس پروگرام میں لوگ اس میں انوالو ہوتے ہیں تبھی پروگرام جو ہے چل رہا ہے, ورنہ اکثر پروگرام جو ہے وہ اتنا عرصہ نہیں نکالتے اور بند ہو جاتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ لوگ آپ لوگوں سے خوش ہیں اور انوالو ہو رہے ہیں آپ کی ٹیم کے ساتھ. یہ کرنٹ افیئر کا وہ پروگرام ہے جس میں لائیو کالز آتی ہیں. جب لائیو کالز آتی ہیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی سرکاری سچ بولا جا رہا ہے. گو ٹی وی چینل سرکاری ہے لیکن سچ سرکاری نہیں بولا جا رہا, وہ وہی سچ بولا جا رہا ہے جو دل کی آواز ہے یا جسے لوگ سننا چاہتے ہیں. اب دیکھیں جب کوئی کال آتی ہے تو جو کالر ہے وہ کوئی بھی کویسچن کر سکتا ہے, اور اسی طرح سے جو گیسٹ ہوتے ہیں وہ بھی حکومتی ارکان بھی ہوتے ہیں اور اپوزیشن کے لوگ بھی ہوتے ہیں. اور اس وقت جو بات چیت ہو رہی ہوتی ہے اٹس ریئلی انٹرسٹنگ, اور اس کو ہم کمپیئر کر سکتے ہیں کسی بھی انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے پروگرام کے ساتھ یا کسی بھی ہمارے جو دوسرے چینلز چل رہے ہیں پرائیویٹ چینل ان پہ جو کرنٹ افیئر کے پروگرام چل رہے ہیں. کیونکہ یہ میں نے کبھی نہیں نوٹ کیا کہ کسی ایک چیز کو فوکس کر کے اور صرف اسی کو لے کے چلے ہوں. جس طرح اس کا نام نیوز پلس ہے اسی طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ نیوز کو پلس کر کے ہی دیتے ہیں, ہر طرح کی ایکٹیویٹی اس میں ہوتی ہے, ہر طرح کے لوگوں کو بلایا جاتا ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ خود سے آپ نے ایک اپنی اکاؤنٹیبلٹی کا یہ ایک طریقہ کار جو اختیار کیا ہے یہ بڑا اچھا ہے, نہ صرف ٹی وی کی بلکہ خاص طور پہ جس طرح اس میں انوائٹ کرتے ہیں آپ منسٹرز کو, منسٹر آف اسٹیٹس کو, تو وہ لوگ جب ڈائریکٹ اس وقت آنسرز دیتے ہیں تو حکومت کی بھی اکاؤنٹیبلٹی ہو جاتی ہے کہ جی کیا واقعی وہ کام کر رہے ہیں, یا ان کو پتہ چلتا ہے کہ عوام کا کنسرن کیا ہے. جب عوام ان سے کویسچنس کرتے ہیں ڈفرینٹ طریقوں سے تو انہیں اندازہ ہوتا ہے کہ عوام کس چیز میں انٹرسٹڈ ہے, تو انہیں اپنی منسٹری میں یا اپنے کام میں کیا بہتری جو ہے وہ لائی جانی چاہیے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ یہ پروگرام نہ صرف پاکستان میں دیکھا جاتا ہے بلکہ پاکستان سے باہر بھی, تو اس طرح سے ایک گلوبلی جو اس کو واچ کرتے ہیں لوگ تو ان کے بھی پوائنٹ آف ویوز, اور اسی طرح سے کالز بھی اس طرح سے ہی آپ کو آ رہی ہوتی ہیں. تو میں سمجھتی ہوں یہ ایک بہت اچھا پروگرام ہے, اس کو آئندہ بھی چلنا چاہیے اور اس کی ٹیم کو ہم دوبارہ پھر مبارکباد دیتے ہیں. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر روزینہ طفیل صاحبہ, اور انشاءاللہ یہ پروگرام چلتا رہے گا اور آپ کی دعاؤں کے ساتھ آگے بڑھتا رہے گا. کالرز کا سلسلہ جاری ہے. آئی ایم ریسیونگ فلڈ آف کالز, اور میرا خیال ہے کہ اگر میں ساری لوں گا تو دے آر گونا انڈیٹ دا ہول پی ٹی وی ایکچولی. تو اس میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا ہمیں کالرز جو ہیں وہ آج معذرت ان سے کہ ہم زیادہ کالز نہیں لے سکیں گے. ایک کالر سے ذرا مزید بات کر لیتے ہیں آخر میں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی, کون صاحب بول رہے ہیں؟ سر مالک الیار حسن عبدال سے لائٹک سے بات کر رہے ہیں. جی مالک صاحب فرمائیے گا. جی سر سب سے پہلے تو آپ کو مبارک ہو پروگرام کی. جی تھینک یو جی, تھینک یو.
سر بات یہ ہمارا ایک مسئلہ ہے آپ کی وزارت سے ذرا اعلیٰ کام تک پہنچانا چاہتے ہیں. یہ وہ حلقہ ہے جہاں سے پرائم منسٹر جناب شوکت عزیز صاحب نے الیکشن لڑا ہے تو وہ پرائم منسٹر بنے ہیں. سر ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ اطار انڈسٹریل اسٹیٹ کا ایک پانی ہمارے ادھر سے گزرتا ہے تو اس کی وجہ سے بہت پالیوشن ہے, پانی بہت گندا ہے جس کی وجہ سے یہاں پہلے آبی حیات اور پینے کے قابل, پہلے وہ پانی ہم استعمال کرتے تھے پینے کے قابل تھا تو اب وہ پانی بہت گندا ہو گیا. یہ بات ہم نے اس سے پہلے پرائم منسٹر صاحب سے بھی بات ہوئی تھی اور ماحولیات والوں سے بھی بات ہوئی تھی. چلیں اس پہ ہم بات کریں گے. تھینک یو ویری مچ فار یور کال. ہتار کے جو پانی کے معاملات ہیں ان کو حل کرنے کی کوشش کی جائے. ہم اتھارٹیز سے کہیں گے کہ اس کو پرائرٹی دیں اور اس کو حل کرنے کی کوشش کریں. اب آپ کو عوامی تاثرات تھوڑے سے ذرا آخر میں دکھاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ عام لوگ جو ہیں وہ اس حوالے سے کیا سوچتے ہیں. ہمارے نمائندے جو ہیں محمد یوسف وہ گئے ہیں باہر اور انہوں نے جا کے کچھ مذاکرات کیے ہیں لوگوں کے ساتھ اور ان سے ذرا وہ گھروں میں جا کے لوگوں سے ذرا کامنٹس لیے ہیں. دیکھتے ہیں وہ کیسے کامنٹس. السلام علیکم جناب. آج نیوز پلس کے سلگرہ کے سلسلے نیوز پلس کے بارے میں ابھی کیا تاثرات؟ میں پی ٹی وی ورلڈ کو اور یہ نیوز پلس کے حوالے سے خاص طور پہ جس کی سالگرہ منائی جا رہی ہے اس سلسلے میں آپ کو اور تمام آپ کے جو پروڈیوسر وغیرہ ہیں ان سب کو جو ہے مبارکباد پیش کرتا ہوں. یہ حقیقت میں بہت اچھا پروگرام ہے. بہت میں آفس جانے سے پہلے اس کو ضرور دیکھتا ہوں. بڑے ہی اچھے مسائل کے اوپر گفتگو کی جاتی ہے اور پھر الحمدللہ بڑی خوشی ہوتی ہے کہ وہ ان مسائل کے اوپر بات کرنے کے بعد ان پہ عمل درآمد کیا جاتا ہے. اب میں آپ کو چھوٹی سی مثال اپنی دیتا ہوں کہ ایک دفعہ ایک وفاقی وزیر ہیں ہمارے یہ پیٹرولیم کے, ان کو بلوایا گیا. انہوں نے آپ کی ٹیلی فون کالز اس کے اوپر ریسیو کی جا رہی تھی. میں نے ٹیلی فون کال کی, میں نے کہا جناب ہمارے محلے کے باہر ایک CNG اسٹیشن بن رہا ہے تو اس سلسلے میں آپ کیا ہماری مدد کر سکتے ہیں جو کہ غلط بن رہا ہے. تو کسانہ صاحب نے ان سے سوال کیا کہ بھئی یہ جو پرابلم بتا رہے ہیں یہ پرابلم ٹھیک ہے یا غلط ہے. انہوں نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے تو ہم اس کو ابھی روکنے کا آرڈر کرتے ہیں. الحمدللہ بڑی خوشی ہوئی کہ نیوز پلس کی وجہ سے اس کو روک دیا گیا اور الحمدللہ آج تک وہ رکا ہوا ہے اور ہمیں بڑی خوشی ہے. بہت اچھے پروگرام ہوتے ہیں. نیوز پلس کو بہت سالگرہ مبارک ہو اور اس کے تمام پروگرام مجھے بہت پسند ہیں اور میں بہت شوق سے دیکھتی ہوں. جو ڈائریکٹر ہے جو ہے محنت کرے اور زیادہ تاکہ اس کو اور پروموٹ کیا جائے تو اللہ تعالیٰ سے کامیاب کرے. السلام علیکم. ہم پی ٹی وی کرنٹ افیئر نیوز پلس کی طرف سے حاضر ہوں. ماشاء اللہ آپ نیوز پلس پروگرام یہ چل رہے ہیں آپ لوگ دیکھ رہے ہیں تو آپ کو کیا تاثرات ہیں نیوز پلس کے بارے میں؟ میں سر سب سے پہلے نیوز پلس کی ایک سالگرہ سال مکمل ہونے پہ ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اور زیادہ توفیق دے سچ بولنے کی. اور ماضی میں تو کبھی اس طرح نہیں ہوا کہ پی ٹی وی پر جس طرح کسانہ صاحب یہ پروگرام پیش کرتے ہیں عوامی مسائل کو اعلیٰ حکام تک پہنچاتے ہیں ارباب اختیار تک, تو یہ سب سے پہلے میں اس بات پر ان کو مبارکباد پیش کروں گا جو انہوں نے سچ شروع کیا ہے پی ٹی وی نے. اللہ تعالیٰ ان کو اس پہ کاربند رکھے. اور ماشاءاللہ اس میں ہمیں صرف ایک گلہ ہے چھوٹا سا اور گلہ اپنوں سے ہوتا ہے. اس پروگرام میں اپوزیشن کو بہت کم موقع ملتا ہے ٹی وی پہ آنے کا, یہ ہمارا ایک گلہ ہے. میری طرف سے نیوز پلس اور اس کے تمام رپورٹر کو اور کام کرنے والوں کو بہت بہت سالگرہ مبارک. اس کے علاوہ یہ کہ یہ چینل بہت اچھا کام کر رہا ہے اور ایشوز پر بات کرتے ہیں. حالانکہ باقی چینل بھی ہیں میڈیا میں لیکن اس چینل کو میں تو اسپیشلی دیکھتا ہوں اس وجہ سے کہ اس میں عام لوگوں کو بھی شرکت کی موقع دیا جاتا ہے تاکہ وہ کھل کر اپنی ایشوز پر بات کر سکیں. ماشاءاللہ نیوز پلس پروگرام دیکھ رہے ہیں, آپ کے اس بارے میں کیا تاثرات ہیں؟ آپ کو بہت بہت مبارکباد ہو اس پہلی سالگرہ پر اور یہ پروگرام بہت اچھا ہے. میں جرمنی میں ہوتا ہوں, وہاں بھی میرے پاس یہ پروگرام آتا ہے اپنا پی ٹی وی ورلڈ, تو بڑے اشتیاق سے ہم لوگ دیکھتے ہیں. اور اس پہ جو خاص چیز جو آپ نے یہ ٹیلی فون یہ جو مطلب لائیو دکھایا جاتا ہے تو یہ آپ بہت اچھا اصلاحی اور تفریحی پروگرام ہے. اور مبارک ہو سال, مطلب آئندہ بھی یہ جاری رہنا چاہیے. بہت اچھا پروگرام ہے, ہم سب اس کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں اور یہ جاری رہنا چاہیے. بہت شکریہ ناظرین. یہ دیکھیں آپ لوگوں کے تاثرات دیکھ رہے تھے اور وہ کیا کہہ رہے تھے یہ بھی آپ نے دیکھا. آخر میں ایک آپ کو ویڈیو رپورٹ ایک اور دکھاتے ہیں کہ ہم لوگ تیاری کس طرح کر رہے ہوتے ہیں, وہ آپ کو دکھاتے ہیں کہ سارا یہ پروسیس کس طرح چل رہا ہوتا ہے. یہ ہمارے آفس میں ایک میٹنگ چل رہی ہے جس میں ہم مختلف ایشوز کے اوپر ڈسکشن جو ہیں وہ چل رہی ہوتی ہیں. ہمارے پروڈیوسرز جو ہیں وہ سارے موجود ہیں, اخبارات کا مطالعہ چل رہا ہے اور اس میں ڈسکشن کے ساتھ ساتھ ہم کویسچن آنسرز بھی کر رہے ہوتے ہیں, ٹیلی فون کالز ریسیو ہو رہی ہوتی ہیں اور اس میں ساتھ ساتھ ای میلز کے جوابات بھی چل رہے ہوتے ہیں. اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو لوگ بھی ہمیں ای میلز کرتے ہیں ان کو ہم
ان کے جوابات. یہ ہمارا کنٹرول پینل, اس میں سارے لوگ موجود ہیں, ہمارے پروڈیوسرز اور آئی ٹی کے لوگ, اور یہ سب لوگ مل کے اس پروگرام کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں. محمد یوسف صاحب کچھ مجھے کان میں کہنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور یہ ہمارے پروگرام کا جو آخری سلسلہ ہے وہ ہے. ناظرین, یہاں پہ اب چونکہ ٹائم ختم ہو جاتا ہے, اور آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ اس پروگرام میں ہمارے ساتھ شریک رہے, اور خاص طور پہ اس لیے کہ آج ہماری سالگرہ تھی پروگرام کی اور آپ نے اس میں شرکت کی, اور خاص طور پہ وہ لوگ جو آ نہیں سکے ہماری کالز کے ذریعے, آج اکاموڈیٹ نہیں ہو سکے, ان سے معذرت. اور آخر میں دعا کہ یا باری تعالیٰ میری عزت کے لیے کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں, اور میرے فخر کے لیے کافی ہے کہ تو میرا پروردگار ہے. تو اسی طرح ہے جس طرح میں چاہتا ہوں, بس مجھے بھی اسی طرح بنا دے جس طرح تو چاہتا ہے. ناظرین, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. سپردم بتو مائے خیشرا تو دانی حساب کم و بیشرا. مجھے اسرار کسانوں کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے. کل ملاقات ہوگی انشاءاللہ. اللہ حافظ.